بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عروہ بنت عبد المطلب رضی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ یہ مکہ ہی میں ایمان لے آئی تھیں۔ ان کے شوہر کا نام عمیر بن وہب تھا اور ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام طلیب رضی اللہ تھا۔ ان کے بیٹے بہت جلد یعنی ابتدا ہی میں ایمان لے آئے تھے۔ ایمان لانے کے بعد وہ اپنی والدہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس گئے۔ انہیں کہا کہ امی جان، میں کلمہ توحید پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہو گیا ہوں۔ ماں نے فوراً جواب دیا کہ بیٹا، ہمارا حق اور فرض یہی ہے کہ تم اپنے ماموزاد بھائی کے ہاتھ مضبوط کرو۔ خدا کی قسم، اگر میں بھی مردوں کی طرح طاقتور ہوتی تو اس کا اتباع کر کے اس کا سہارا بنتی۔ تو اس پر حضرت طلیب رضی اللہ نے کہا کہ امی جان، آپ کو اسلام لانے اور ان کی اتباع کرنے سے کس نے روکا ہے؟ حالانکہ آپ کے بھائی حضرت حمزہ اسلام لا چکے ہیں۔ تو اس پر ان کی ماں نے جواب دیا کہ میں اپنی بہنوں کا طرز عمل دیکھنا چاہتی ہوں، پھر ان جیسا کروں گی۔ یہ سن کر ان کے بیٹے کہنے لگے، امی جان، آپ کو اللہ کا واسطہ ان کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیں، تصدیق کر کے گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر عروہ رضی اللہ کی آنکھیں بہنے لگیں اور انہوں نے فوراً کلمہ توحید پڑھ لیا۔ یہ ایک جلیل القدر صحابیہ تھیں۔ اپنی زبان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر لیتی اور اپنے بیٹے کو ان کی مدد و حمایت پر ترغیب دیتی۔ ایک دن ان کے بیٹے حضرت طلیب نے دیکھا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ برے الفاظ سے یاد کر رہا ہے۔ انہوں نے اس آدمی کو پکڑ کر اس کی خوب مرمت کی، حتیٰ کہ اس کا سر پھاڑ دیا تاکہ آئندہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا نہ کہہ سکے۔ اتنے میں مشرکین مکہ ابو لہب کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اس شخص کو چھڑوایا۔ یہ مشرکین حضرت عروہ کے پاس ان کے بیٹے کی شکایت لے کر پہنچے، لیکن وہ اپنے بیٹے کی بہادری سے بہت خوش ہوئی۔ فرمانے لگی کہ اس کا بہترین دن ہی یہی ہے کہ اس نے اللہ کی سچی بات لانے والے اپنے ماموزاد بھائی کا دفاع کیا۔ اس پر لوگوں نے کہا، ہمیں تو لگتا ہے کہ تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار ہو اور ان کی دین میں آ گئی ہو۔ تو عروہ رضی اللہ نے بلند آواز میں کہا، ہاں، خدا کی قسم، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر لوگ ابو لہب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تمہاری بہن بھی اپنے دین سے پھر گئی ہے۔ ابو لہب غصے میں بھرا ہوا آیا اور اپنی بہن کو برا بھلا کہنے لگا۔ اس پر حضرت عروہ نے جواب دیا کہ تمہارا تو فرض بنتا ہے تم اپنے بھتیجے کا دفاع کر کے اس کا سہارا بنو۔ اگر اس کا دین غالب آ جائے تو تمہاری مرضی ہے کہ اپنے دین پر قائم رہو یا اس کے دین پر آ جاؤ، مگر تم بھتیجے کا حق تو ادا کرو۔ میں تو مسلمان ہو چکی ہوں۔ حضرت عروہ بہترین شاعرہ بھی تھیں۔ وہ قریش کو اپنے بیٹے اور بھتیجے کی حمایت میں اشعار سنایا کرتی تھیں۔ ان صحابیہ نے مدینہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ ان کا انتقال 15 ہجری میں ہوا۔